ہجرت کے 7ویں سال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَأَصَابِهُمْ فَتَحْنَا قَرِيبًا، انہیں مسلمانوں کو یعنی ان قریب فتح حاصل ہوگی سے مراد فتح خیبر تھی۔ موسیٰ بن عقبہ بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 20 روز مدینے میں قیام کے بعد خیبر کا رخ فرمایا، جس کا فتح کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہی فرما چکے تھے۔ فتح خیبر کا سال 7واں سال ہجری بتایا، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، صحیح یہ ہے کہ خیبر کی فتح اوائل سال یعنی 7ویں ہجری کے بگننگ پیریڈ میں ہوئی تھی، بگننگ آف دا ایئر میں۔ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں پورا ذی الحج کا مہینہ محرم کا کچھ حصہ مدینے میں قیام کیا، جس کے بعد ماہ محرم کے باقی حصے کے دوران آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد بقول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح حدیبیہ اور مدینے کے راستے میں وہاں سے واپسی کے دوران میں نازل ہوئی تھی، جو آیتیں ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اوپر۔ اور مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں ذی الحج کا مہینہ جس میں آپ نے مدینے واپس پہنچے تھے وہیں بسر فرمایا، پھر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ادریس اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابو بکر نے بتایا کہ رسول اللہ غزوہ خیبر کے لیے تیاری محرم کے آخر تک کی تھی، جبکہ آپ نے سفر کے آخر میں ادھر کا ارادہ فرمایا اور وہاں پہنچے۔ رسول اللہ نے مدینے کے انتظامات اور اس کی نگرانی کے لیے سمیلہ بن عبداللہ لیثی کو مقرر فرمایا، لیکن ابن عراق نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ اس زمانے میں مدینے میں آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر جا چکے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے وہاں یعنی مدینے میں صبا بن عرفہ الغطفانی کو دیکھا تھا۔ سلیمان بن حرب کی زبانی وحیب بن حیثم بن عراق کے والد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ابو ہریرہ کے نام سے مشہور تھے اسی زمانے میں مدینے تشریف لائے تھے جب رسول اللہ خیبر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور خود ابو ہریرہ نے بھی اسی کا ذکر کیا، یعنی ابو ہریرہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 7ویں ہجری تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ جب مدینے سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بستی میں قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد کی فاؤنڈیشن رکھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھ کر صحیبہ میں ٹھہرے اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ آگے روانہ ہوئے تو آپ نے رجیہ میں قیام فرمایا، ایک وادی ہے جو غطفان کی سرحد پر واقع ہے۔ غطفان کی بستی میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمانے کے لیے اسی لیے داخل نہیں ہوئے کہ ایک اطلاع کے مطابق بنی غطفان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خیبر کے یہودیوں کی مدد کر رہے تھے اور آئندہ بھی ان کی مدد پر آمادہ تھے۔ بہرکیف جب انہیں ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ رسول اللہ کی اپنے علاقے میں آنے کی خبر ملی تو انہوں نے خیبر کا رخ کیا، لیکن راستے میں انہیں اپنے مال و منال اور اہل و عیال کی حفاظت کا خیال آیا تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے لشکر کو بغیر کسی ڈسٹرب کیے کہ خیبر کی طرف بڑھنے کا راستہ دے دیا اور خود ایک طرف ہٹ گئے۔ عبداللہ بن مسلمہ نے مالک، یحییٰ بن سعید اور بشیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سوید بن نعمان نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال جب
غزوہ خیبر کا واقعہ ہوا، مدینے سے خیبر کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سوید بن نعمان نے مزید بتایا کہ مدینے سے روانہ ہو کر رسول اللہ نے پہلے صحیبہ میں قیام فرمایا جو خیبر کا زیر علاقہ یعنی ڈاؤن میں تھا، اور وہیں نماز عصر ادا فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ نے وہاں زاد سفر کے لیے کھانے پینے کے کچھ چیزیں منگوانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہاں ستو تک میں شراب کی آمیزش ہے، یعنی ستو میں بھی شراب ملائی جاتی ہے۔ یہ سن کر آپ نے جو کچھ پہلے سے ہی ساتھ تھا وہی نوش فرمایا اور دوسروں نے بھی وہی کھایا۔ سوید بن نعمان نے مزید بیان کیا کہ صحیبان میں آپ نے مغرب کی نماز ادا کی اور وہیں وضو کے بغیر صرف کلی کر کے نماز مغرب ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ آگے روانہ ہو گئے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ انہیں یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن عقو کے حوالے سے عبداللہ بن مسلمہ اور حاتم بن اسماعیل کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں سلمہ بن عقو نے بتایا، ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شاعر تھے کچھ سنانے کی فرمائش کی تو انہوں نے اسی وقت جو اشعار سنائے ان کا مفہوم یہ تھا کہ وہ ان کی قوم رسول اللہ کی ذات بابرکت کی وجہ سے ہدایت بنے، کاش ان کا آئندہ نسلیں بھی اسی طرح اسلام کے زیر سایہ رہ کر سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ اشعار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمائے تو لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، اور جب آپ سے عرض کیا گیا وہ عامر بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اسی روایت میں بیان کیا گیا کہ خیبر کی بستیوں میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اپنے صحابہ سے دریافت فرمائی یہ آگ کیسی ہے، تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یہودیوں نے علاوے روشن کر رکھے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہودی عموماً مردہ جانوروں کی چربی سے ایسے علاوے روشن کرتے ہیں۔ پھر جب فتح خیبر کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ عامر بن عقو نے جو اسی روز زخمی ہو کر وفات پا گئے تھے یعنی شہید ہو گئے تھے، ایسے ہی ایک علاوے کی راکھ سے اپنی تلوار کا خون صاف کیا تھا، اور آپ سے یہ بھی دریافت کیا گیا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا یہ عمل جائز تھا یا نہیں، تو آپ نے عامر رضی اللہ عنہ کے بھائی کی انگلیاں اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا چونکہ یہ مجاہد تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ کام قابل معافی ہے، اور یہ یقیناً ناجی یعنی وکٹوریس ہے اور اجر جہاد کا مستحق ہے اور اجر شہادت کا بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے سامنے وارد ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب ہم ان کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی، اے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے رب، اے کم یا زیادہ جملہ شیاطین کے رب، اے ہواؤں اور جملہ ساکن اشیاء کے رب، میں تجھ سے اس بستی اور اس کے مکینوں کے لیے خیر کا طالب ہوں، لیکن اس بستی کے شر اور اس کے مکینوں کے شر سے اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو حکم دیا آگے بڑھو بسم اللہ۔ اس روایت کے قریب انہی الفاظ میں کئی اور لوگوں نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ سب کے سب اصحاب جو غزوہ خیبر میں رسول اللہ کے ساتھ ہمراہ تھے بیان کیا ہے کہ ابن اسحاق معتدی راویوں کی زبانی انس بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی غزوے کے لیے مدینے سے تشریف لے جاتے تو منزل پر پہنچ کر اگر رات کا وقت ہوتا تو
آپ دشمن کے خلاف اس وقت کوئی قدم نہیں اٹھاتے، چنانچہ خیبر میں بھی آپ نے اپنی عادت کا مظاہرہ فرمایا، یعنی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر پہنچے تو آپ نے صبح تک اہل خیبر کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صبح کی اذان کا انتظار فرما رہے تھے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ قلعے خیبر کی طرف بڑھے تو ہم بھی آپ کے حکم پر آپ کے پیچھے پیچھے اس طرف بڑھے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بالکل پیچھے ابی طلحہ تھے اور ان کے پیچھے ابی طلحہ کی طرح گھوڑے پر سوار وہ خود یعنی انس بن مالک تھے۔ انس کہتے ہیں کہ جب اہل خیبر نے آپ کو دیکھا تو وہ بولے، اوہو محمد اتنا لاؤ لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ان سے مصالحت کرنے اور ان کی نیکی کا راستہ دکھانے یہاں آئے ہیں، لیکن یہ لوگ تو ہم سے جنگ کے لیے گویا آدھار کھائے بیٹھے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی اہل خیبر سے جنگ کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، تم بھی آگے بڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت انس بن مالک کے حوالے سے مسلم نے بھی پیش کی ہے۔ بخاری نے اس روایت کو پیش کرتے ہوئے اسی میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اہل خیبر گدھے کا گوشت بھون کر کھا رہے تھے، تو آپ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ یہ گوشت کبھی نہ کھائیں کیونکہ یہ حرام ہے۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دوسرے غزوات کی طرح گدھے پر سواری کی تھی۔ مالک بن انس اور ابی طلحہ رضوان اللہ اجمعین کو گھوڑوں پر سوار ظاہر کیا گیا، تو جیسا کہ بخاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ بھی غزوہ خیبر میں گھوڑے ہی پر سوار تھے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ محاصرہ جب ان کو گھیر لیا گیا تھا اس کے دوران آپ کسی وقت گدھے پر بھی سوار ہوئے ہوں گے۔ جہاں تک گدھے کے گوشت کی حرمت کا سوال ہے، اس پر ہم کتاب الاحکام میں گفتگو کریں۔ بخاری عبداللہ بن مسلمہ حاتب کی زبانی سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے محاصرے کے دوران چند روز حضرت مولا علی کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، جبکہ اسلامی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے صحابہ کو ایک کے بعد دیگر دیے تھے، لیکن 39 ڈیز تک یہ ہوتا رہا۔ جب حضرت علی میدان جنگ میں تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ پچھلے چند روز وہ آشوب چشم یعنی آنکھوں کی تکلیف، حد سے زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز فرمایا کہ اب اسلامی علم اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے نصیب میں لکھی ہے، اسی لیے قلعہ خیبر انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں کہ چند دوسرے حوالوں سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلعہ خیبر کے محاصرے کے دوران میں رسول اللہ نے ایک رات ارشاد فرمایا، کل صبح اسلامی علم اسے دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بھی یہ فرمایا کہ انشاءاللہ قلعہ خیبر اسی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اس کے بعد جیسا کہ کئی راویوں کی زبانی جو غزوہ خیبر میں شریک تھے بیان کیا گیا ہے کہ اگلی صبح تمام صحابہ میں سے ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے آج رسول اللہ علم کس سے عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے آپ سے اور اللہ سے بے انتہا محبت نہ ہو، یعنی ہر کوئی وہاں پہ تھا جو رسول اللہ اور اللہ سے محبت کرتا تھا۔
لیکن صبح ہوتے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو طلب فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا علی رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ مولا علی آشوب چشم کی سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر آپ نے مولا علی کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو آپ نے ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس کے بعد جیسا کہ اس روایت میں بیان کیا گیا انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں علم دیا، اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ وہ قلعے کی دیوار کے نیچے جائیں اور وہاں رہنے والے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسے تسلیم کر لیں تو فبیہا، ورنہ خلاف عطا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ مولا علی نے ایسا ہی کیا، آگے بڑھ کر دیوار قلعے کے پاس اپنا علم گاڑ کر بلند آواز سے دیوار پر پہرا دینے والوں کو پکارا، اور جب وہاں سے ایک یہودی نے پوچھا تم کون؟ تو مولا علی نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ مولا علی سے یہ سن کر وہ یہودی بولا ہم تو تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اسلام کا کوئی شخص اس قلعے پر قبضہ کر سکے گا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی یہودی کی اس جواب پر مولا علی نے رسول اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے ساتھی مجاہدین کو ساتھ لے کر قلعے پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ فتح ہو گیا۔ پورے بیچ کی چیزیں غائب، مرحب انتر سب غائب، بڑے بڑے پہلوان سب غائب، بس ایسا قلعہ فتح ہو گیا۔ معتدد راویوں نے حوالے جن غزوہ خیبر میں شرکت کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی سے پہلے خبل حضرت ابوبکر کو علم دے کر خیبر کے قلعے کی فتح کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر ابوبکر کی قیادت میں جو لوگ اس قلعے کچھ جیتنے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں سے ایک مجاہد محمد بن مسلمہ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تاہم یہ خیبر میں یہودیوں سے پہلی جنگ تھی جس میں حضرت ابوبکر نے جنگ کرتے ہوئے یہودیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یہودیوں کے ایک دوسرے قلعے نعام کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا تھا، لیکن وہ بھی یہودیوں سے سخت جنگ کے باوجود وہاں سے ناکام لوٹے تھے، کیونکہ وہاں کے ہر یہودی نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اگلے روز ایک ایسے شخص کو علم دیں گے جو خدا اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور خدا اس کا رسول بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قلعہ فتح کر لے گا۔ چلو بھائی